بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العزیز، اس نام کے متعلق کچھ باتیں کریں گے، اور جیسا کہ ہم نے بارہا کہا، ہمارا انداز یہ ہوگا کہ اس کے لغوی معنی معلوم کریں گے، اس کے بعد شرعی معنی معلوم کریں گے، اس کے بعد اللہ کے حق میں اس نام کا معنی کیا ہوگا وہ معلوم کریں گے، اس کے بعد اس نام پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوگا یا انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتی ہیں وہ معلوم کریں گے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معلوم کریں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ العز اصل میں قوت، شدت، غلبہ اس معنی میں آتا ہے، قوت، شدت، غلبہ۔ اور ایک معنی رفعت، امتناع، اس کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ کے لیے عزت ہے، غلبہ ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے عربی میں رجل عزیز، یعنی ایسا آدمی جو غالب نہ آتا ہو، نہ کسی سے دبتا ہو، ایسے آدمی کو رجل عزیز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں کہا جاتا ہے کہ عزنی فلان علی الامر، کہ فلاں مجھ پر غالب آ گیا، فلاں مجھ پر غالب آ گیا، عزنی فلان علی الامر۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وعزنی فی الخطاب، بولنے میں وہ مجھ پر غالب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وعززنا بثالث، اور ہم نے تیسرے سے ان کو طاقت دیا، وعززنا بثالث۔ تو اس طرح سے عز یعز، اس سے عزیز کم کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ جو نادر ہو۔ عز یعز سے عزیز جو نادر ہو، یہ ہے لغوی معنی عز، یعنی قوت، شدت، غلبہ، رفعت، امتناع۔ اسی طرح غالب کے معنی میں، اسی طرح نادر کے معنی میں، یہ چند معنی ہیں جو لغوی اعتبار سے آتے ہیں۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ یہ عزیز جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ وارد ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں 90 پر 2 مرتبہ وارد ہے۔ پورے قرآن میں العزیز 90 پر 2 مرتبہ وارد ہے۔ اب کہاں کہاں وارد ہے اس کو گنانا شروع کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم 2-3 مثالیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اس طرح بہت سی آیتیں ہیں جہاں پر العزیز قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مکمل
90 پر 2 مرتبہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کیا معنی ہوگا۔ العزیز اگر کہا جائے گا تو اللہ کے حق میں ہم کیسے سمجھیں گے العزیز کو، اس نام کو؟ تو عزیز کا معنی اللہ کے حق میں اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، عزیز کے متعلق مفسرین نے کیا تفسیر میں لکھا ہے اس کو پہلے معلوم کرتے ہیں۔ تو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز یعنی وہ جو سزا دے تو سزا دینے میں عزیز ہے، سزا دے تو سزا دینے میں عزیز ہے، وہ مطلب ہے اس کا عزیز۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز یعنی وہ جو اپنے دشمنوں کو سزا دینے میں شدید ہے۔ عزیز کے معنی جو اپنے دشمنوں کو سزا دینے میں شدید ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ابن جریر رحمہ اللہ کہ سزا دینے میں عزیز ہے کہ اس کی سزا کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ عزیز کس معنی میں، یعنی وہ جو سزا دیتا ہے تو اس کے سزا کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا دفاع کوئی نہیں کر سکتا، اس معنی میں عزیز ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز یعنی جو ہر چیز پر غالب آ گیا، کوئی چیز اس کے عزت، اس کے جبروت اور کبریائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ عزیز کے معنی جو غالب آ گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العزیز اس کا معنی یہ ہے کہ جو نہ مغلوب ہو اور نہ اس پر غالب کوئی ہو سکتا ہے، وہ معنی ہے عزیز کے۔ ابن کیسان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ دلیل کیا ہے اس معنی میں کہ عزیز کے معنی یہ ہے کہ کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا؟ کیا معنی، کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ زمین میں، آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ تو ابن کیسان فرماتے ہیں کہ وہ جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا وہ عزیز ہے۔ امام کسائی فرماتے ہیں کہ عزیز غالب کے معنی میں ہے، عزیز غالب کے معنی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، یعنی وہ بولنے میں مجھ پر غالب آ گیا۔ اور مثل بھی ہے عربی میں کہ من عز برا، من عز برا یعنی جو غالب آ گیا وہ چھین لیا۔ بعض نے کہا عزیز وہ جس کے برابر کوئی نہیں، یعنی لیس کمثلہ شیء، گویا کہ اس کا معنی ہے عزیز لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے، عزیز اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ حلیمی کہتے ہیں کہ عزیز وہ جس کی رسائی ناممکن ہو اور نہ ہی اس پر کوئی مکروہ چیز داخل کر سکتے ہیں۔ لسان العرب میں عزیز کے متعلق ہے کہ وہ عزت اور صلابت سے ہے، عزیز عزت اور صلابت سے ہے۔ امام سعدی فرماتے ہیں کہ عزیز وہ جو اس کے لیے تمام عزت ہو، یعنی ایسا جس کے لیے تمام عزت ہو، قوت کی عزت،
غلبہ کی عزت، امتناع کی عزت، یہ تمام کی عزت اس تک ہو، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو، وہی عزیز ہے۔ یعنی کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور تمام پر وہ کیا ہے؟ غالب ہے، اور اس کے عظمت کے بنا مخلوق اس کے آگے سرنگوں ہیں۔ یہ امام سعدی فرماتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے نونیہ میں بیان کیا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرَامَ جَنَابُهُ أَنَّا يُرَامَ جَنَابُ ذِي السُّلْطَانِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ الْغَلَّابُ لَمْ يَغْلِبْهُ شَيْءٌ هَذِهِ صِفَتَانِ وَهُوَ الْعَزِيزُ بِقُوَّةٍ هِيَ وَصْفُهُ فَالْعِزُّ حِينَئِذٍ ثَلَاثُ مَعَانِي وَهِيَ الَّتِي كَمُلَتْ لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَادِمِ النُّقْصَانِ، کہ وہ عزیز ہے، اس کو کوئی رام نہیں کر سکتا۔ کیسے اس کو رام کیا جا سکتا ہے؟ وہ بادشاہت والا ہے، وہ عزیز، قاہر، غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ عزیز ہے قوت سے، اور وہ اس کی صفت ہے۔ اس طرح یعنی تمام مفسرین کے اقوال کو جمع کرنے کے بعد جو ہمیں معلوم ہوتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ عزیز کے 4 معنی ہیں۔ عزیز کے 4 معنی ہیں۔ نمبر 1، عزیز یعنی وہ جس کو کوئی رام نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، عزیز یعنی وہ جو قاہر، نہ مغلوب ہوتا ہے نہ وہ دبتا ہے۔ نمبر 3، عزیز یعنی وہ جو طاقتور اور شدید ہے۔ نمبر 4، عزیز یعنی وہ جس کے برابر کوئی نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں۔ یہ عزیز ہوا، یعنی مکمل پورے معنی ملا کر یہ جو ہے اللہ کے حق میں یہ 4 معنی عزیز کے ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد بات کریں گے کہ عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس عزیز نام پر ایمان لانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، ہم پر کیا اثرات مرتب ہوں گی۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو ہوگا یا سب سے پہلا اثر جو مرتب ہوگا وہ یہ ہے کہ عزیز اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو نہ مغلوب ہوتا ہے نہ دبتا ہے۔ اور عزیز نام سننے کے بعد مسلمان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے اندر شجاعت، مضبوطی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اس نام کا معنی یہ ہے کہ اس کا رب کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جس کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کا رب ایسا ہے کہ اس کا حکم رد نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس کا رب ایسا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، گرچہ کہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن وہ کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، چاہے لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ انبیاء کی سیرت اور ان کی زندگیاں پڑھنے والا اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو دوسرا کوئی آدمی نہ بھی چاہے تو وہ روک نہیں سکتا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرعون کی کوشش تھی کہ اس بچے کو ہرگز زندہ نہ چھوڑے جو آئندہ اس کو قتل کرنے والا ہے، اس لیے اس نے تمام مرد بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، حکم دے دیا کہ قتل کرو، لیکن اللہ عزیز چاہتا تھا کہ اس کا نور مکمل ہو کر رہے گا،
گرچہ کہ کافروں کو برا لگے، موسیٰ پیدا ہوئے، فرعون کے محل میں پلے بڑھے، اس کے گھر میں اس کی رعایت میں پروان چڑھے، اور جب وہ موسیٰ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے فرعون کو، اس کے وزیر حامان کو اور اس کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح کا معاملہ یوسف علیہ السلام کا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن ان کو قتل کرنے نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ ان سے کام لینا چاہتا تھا، ان کو نبی بنانا تھا، مصر میں ان کو عزت قوت عطا کرنا تھا۔ اسی لیے بھائیوں نے مل کر کوشش کی کہ ان کو کنویں میں ڈال کر مار دیں، کنویں میں پھینک کر قتل کر دیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ حالانکہ یہاں پر ایک بات دیکھیے کہ ان کے بھائی چاہتے تو ان کو قتل بھی کر سکتے تھے، جان سے مار دیے یا کچھ چھپا دیے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، کنویں میں پھینکا، اور کنویں میں ایک چانس تھا بچانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چانس جو ہے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو دشمن جو ہے کوشش کرتے رہے کہ ہم قتل کریں، ان کے بھائی کوشش کرتے رہے کہ قتل کریں، ان کو مار دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو وہ زندہ رہے۔ اسی طرح جب یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اللہ زبردست اور وہ حکمت والا ہے۔ جب انہوں نے کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ دوسروں کو جو ہے بھیس بنا کر بھیج دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، یہ ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہے کہ قریش کے کفار نے ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی، ان کو قید کرنا چاہا، ان کو نکالنا چاہا۔ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ لوگ ایمان سے رک جائیں، مکمل کوشش کی، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بھڑکایا، سب کچھ کیا، لیکن یہ بات نہیں ہو پائی۔ ان کی دعوت کو لوگوں نے قبول کیا، اور جب مدینہ گئے تو مدینہ میں بھی یہود پیچھے پڑ گئے تھے، منافقین پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچایا، اور یہ کفار، یہ منافقین، یہ مشرکین اور یہ یہود، یہ سب جو ہے اپنی اپنی کوششوں کے ساتھ رہ گئے، لیکن آپ اپنے کام کو جاری رکھے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز، وہ اگر چاہتا ہے کہ ہو تو وہ چیز ہو کر ہی رہے گی، چاہے لوگ نہ چاہیں تب بھی، اور اگر وہ چاہے کہ نہ ہو، لوگ کوشش بھی کریں گے تب بھی وہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ پہلا فائدہ العزیز پر ایمان لانے سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے وہ عزیز ہوگا، جیسا کہ اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دو اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، تو جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کو عزت طلب کرنا ہو وہ اللہ رب العزت سے طلب کرے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو جان لے کہ تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔
یعنی جو دنیا و آخرت میں عزیز ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑے، کیونکہ وہی دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے اور تمام قسم کی عزتیں اسی کے پاس ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے عزت چاہے وہ گمراہی پر ہے، اور وہ اسی کی اطاعت پر نہیں ہے، مومنوں کے طریقے پر نہیں ہے، اللہ کے دشمن، مخالفین، مشرکین، یہود و نصارہ کا وہ دوست ہوگا، کیونکہ وہ دوسروں سے عزت طلب کر رہا ہے، اور وہ اس گمان میں ہے کہ وہی عزت کا راستہ ہے، حالانکہ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، جو کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں دوست بنا لیتے ہیں یا بنائے ہیں، کیا وہ ان سے عزت چاہتے ہیں؟ عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ جتنی زیادہ اطاعت رہے گی اتنی ہی زیادہ عزت بڑھے گی۔ اس طرح سب سے زیادہ عزیز تر انبیاء ہیں، کیونکہ وہی زیادہ اطاعت گزار ہیں، ان کے بعد وہ جو مومنین ہیں یا متبعین ہیں۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی عزت اس کے دین میں رہنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ صفت اس کے اندر جتنی زیادہ مقدار میں پائی جائے گی اس کی طرح یا اس کا نظیر یا اس کا مثیل اتنا ہی مشکل سے ہوگا۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مؤمنوں کے لیے ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لائے ہیں تو ایک فائدہ جو ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ عزت طلب کرنا ہے تو صرف اللہ سے طلب کرنا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے عزت طلب نہیں کریں گے۔ تیسرا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں عزیز کے ساتھ رحیم بھی مل کر آیا ہے۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا عزیز رحیم، عزیز رحیم۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں عزیز ہے، وہ اپنی عزت میں رحیم ہے۔ یہی کمال ہے، عزت رحمت کے ساتھ اور رحمت عزت کے ساتھ، وہ بغیر ذلت کے رحیم ہے۔ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عزت کے اسباب میں سے ایک سبب عفو اور تواضع ہے۔ عزت کے اسباب میں سے ایک سبب عفو، درگزر کرنا اور تواضع ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ بندے کی معافی سے اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو بھی تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معافی سے کام لیتا ہے وہ دنیا میں عزت پاتا ہے اور آخرت میں ثواب کے لحاظ سے عظمت پاتا ہے، یا دونوں جگہ عزت و عظمت پاتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں میں بلندی عطا کرتا ہے۔ تو چوتھا معنی جو معلوم ہوا، چوتھا فائدہ جو حاصل ہوا، ہم اگر اللہ عزیز ہے یہ کہہ کر ایمان لائیں گے تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم جتنا زیادہ جو تواضع اختیار کریں گے، درگزر کا معاملہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت بخشے گا۔ پانچویں بات یا پانچواں فائدہ جو حاصل ہوتا ہے یا پانچواں اثر جو مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو عزیز کہا۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا بالذکر
لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حمید۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، یہ بڑی باوقات کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو عزت اس لیے دیا کہ وہ اس کا کلام ہے اور اس کو باطل سے حفاظت کیے ہوئے ہے، لہٰذا اس کا کلام عزیز ہے، محکم ہے، باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ابن جریر فرماتے ہیں یعنی باطل اس کو بدلنے یا اس کے معنی کو بدلنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا، یہ مطلب ہے اس آگے سے بھی نہیں بھٹک سکتا اور نہ ہی پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں جو چیز نہ ہو اس کو قرآن سے الحاق نہیں کر سکتا، اور جو اس میں ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تعریفوں والے حکمتوں والے اللہ کے پاس سے نازل کردہ ہے۔